عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں درج افسانہ عبرت کا مطالعہ کریں گے۔ میں ہوں محمد حفیظ، ماسٹر ہائر سیکنڈری اسکول کھٹ۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس افسانے کا مطالعہ کریں، اس مختصر افسانے کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایسے سمجھیے آپ کہ مختصر افسانہ جو ہے وہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس کے پڑھنے میں آدھ گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے۔ مختصر افسانہ کسی شخص کی زندگی کے سب سے اہم اور دلچسپ واقعے کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ مختصر افسانہ کسی ایک واقعہ کا بیان ہے جس میں ابتدا ہو، درمیان ہو، عروج ہو اور خاتمہ ہو۔ مختصر افسانہ ایک حقیقت پسندانہ صنف ہے۔ انسانی زندگی اسے بہتر بنانے کے لیے سماج اور فطرت کی طاقتوں سے کشمکش اس کا موضوع ہے۔ منشی پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے۔ ان کے علاوہ سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگوں مسائل پر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی وغیرہ کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اب منشی پریم چند کا مختصر سا تعارف۔ پریم چند کا اصلی نام دھن پت رائے تھا۔ 1880 میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک پڑھے لکھے شریف گھرانے کے فرد تھے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی اور تقریباً 14 سال کی عمر میں جب ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا، انہیں وہاں کے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل کرایا گیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ منشی پریم چند نے پہلی بار افسانے کے فن پر توجہ کی۔ ان کے افسانے اردو افسانے کی ارتقاء میں تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو میں ان کے افسانوں کی تعداد تقریباً 204 ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 1908 عیسوی میں سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کے 9 مجموعے ان کی زندگی میں اور 3 وفات کے بعد شائع ہوئے۔ رجحانات کے لحاظ سے پریم چند کی افسانہ نگاری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جذباتی دور ہے، دوسرا دور سماجی دور ہے، تیسرا دور سیاسی دور ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقت کی جھلک اور زندگی کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ آپ کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ پرمغز باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے ہیں۔ ان کے وہ مضامین جو ادبی اور لسانی مسائل اور مباحث سے متعلق ہیں آج بھی بڑی معنویت کے حامل ہیں۔ ان کے لکھے گئے افسانے عبرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے آئیے
تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ پریم چند نے اس افسانے میں کئی چھوٹے چھوٹے واقعات کو جوڑ لیا ہے۔ ہر واقعہ میں کوئی نہ کوئی کلیدی کردار موجود ہے۔ مجموعی طور پر پنڈت جی کو افسانے میں مرکزی کردار کی حیثیت حاصل ہے۔ سب چھوٹے بڑے کردار الگ الگ مزاج اور شخصیت کے مالک ہیں، لیکن افسانے کا تانا بانا بننے میں ہر ایک کا رول اہم ہے۔ کسی ایک کردار کو نکال دیا جائے تو افسانہ اچھی طرح تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ متضاد کرداروں کے عمل نے بعض جگہوں پر خوبصورت طنز و مزاح پیدا کیا ہے۔ اس افسانے میں چند دلچسپ مکالمے نہ ہوتے تو سارا افسانہ محض ایک بیان بن جاتا۔ اس سبق آموز افسانے میں لطیف پیرائی میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ سماج میں موجود استحصال کرنے والے لوگ آخر پر کس طرح ذلت اور بے عزتی پاتے ہیں۔ ایمانداری، انصاف اور شرافت انسان کی عزت و آبرو کو بڑھا دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی پیشہ ذلیل نہیں ہے، انسان برے کاموں سے اپنے پیشے کو ذلیل کرتا ہے۔ تو آئیے اب اس افسانے عبرت کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کھول کر اپنے سامنے رکھیے۔ یہ صفحہ نمبر 40 پر یہ افسانہ دیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ پنڈت چندردھر نے ایک اپر پرائمری مدرسے کی مدرسی تو کر لی تھی۔ مدرس سمجھتے ہیں آپ، ٹیچر کو کہا جاتا ہے، درس دینے والا، مگر ہمیشہ پچھتایا کرتے کہ ناحق اس جنجال میں آ پھنسے۔ اگر کسی اور سیگے میں ہوتے، سیگا یعنی ڈپارٹمنٹ، محکمہ، اب اس سیگے کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اس لفظ کا، اگر کسی اور سیگے میں ہوتے تو اب تک ہاتھ میں 4 پیسے ہوتے، آرام سے زندگی بسر ہوتی۔ یہاں تو مہینے بھر کے انتظار کے بعد کہیں 15 روپے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ بھی ادھر آئے ادھر غائب، نہ کھانے کا سکھ نہ پہننے کا آرام۔ ان کے پڑوس میں 2 آدمی اور رہتے تھے، ایک ٹھاکر اتی بل سنگھ ہیڈ کانسٹیبل، دوسرے منشی بیجناتھ سیاہ۔ سیاہ کسے کہتے ہیں؟ آمدنی اور خرچے کا روزانہ حساب سیاہ کہلاتا ہے۔ سیاہ میں سب کچھ ملا جلا مسودے کی شکل میں ہوتا ہے۔ سیاہ لکھنے والے کو سیاہ نویس کہتے ہیں۔ سیاہ کو روزنامچہ یا کچا کھاتا بھی کہتے ہیں۔ جس طرح اخبار نویس، اخبار لکھنے والا، یا اسی طرح سے آرائز نویس وغیرہ، اس طرح سیاہ نویس بھی آپ سمجھیے۔ تو منشی بیجناتھ سیاہ نویس تھے۔ ان دونوں آدمیوں کی تنخواہ منشی جی سے زیادہ نہ تھی، تب بھی ان کی زندگی آرام سے کٹتی تھی۔ شام کو کچہری سے آتے تو اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے۔ دونوں صاحبوں کے پاس خدمتگار تھے۔ گھر میں کرسیاں، میز، فرش، سبھی سامان موجود تھا۔ سارے محلے میں ان کا رعب غالب تھا۔ انہیں آتے جاتے دیکھ کر بنیے اٹھ کر سلام کرتے۔ ان کے لیے بازار میں خاص نرخ تھے، نرخ پرائس یا ریٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ آنے سیر کی چیز ٹکے سیر پر لیتے، لکڑی ایندھن مفت۔ شام سویرے ان کے یہاں آدمیوں کا مجمع رہتا۔ پنڈت جی ان کی یہ ٹھاٹھ دیکھ کر کڑتے اور اپنی تقدیر کو کوستے۔ علم و لیاقت میں وہ لوگ ان کے پاس سنگ بھی نہیں تھے۔ انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد، تاہم وہ چین کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی کبھی از راہ ترحم یعنی ترس کھا کر، رحم کھا کر پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کے حق ادا کیا کرتے۔ کبھی سیر آدھ سیر دودھ بھیجوا دیتے، کبھی ترکاریاں، مگر اس کے عوض پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتی۔ ٹھاکر صاحب فرماتے، پنڈت جی یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ منشی جی کہتے،
یہ لونڈے آوارہ ہوئے جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیا کیجیے۔ یہ فرمائشیں ایسے مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھیں، مربیانہ یعنی سرپرستانہ، گویا پنڈت جی ان کے زر خرید غلام ہیں، خریدے ہوئے، پیسے سے خریدے ہوئے غلام۔ پنڈت جی دل کو محسوس کر رہ جاتے مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے۔ ان کی بدولت کبھی کبھی دودھ کے درشن ہو جاتے تھے۔ محض اتنا ہی نہیں، وہ بازار سے خاص نرخ پر جنس لاتے، خاص قیمت پر، خاص پرائس پر۔ اس لیے بیچارے اس تحکم کو زہر کے گھونٹ کی طرح پیتے تھے۔ تحکم یعنی حکم۔ انہوں نے اس سیگے سے نکلنے کے لیے کوئی بات اٹھا نہ رکھی تھی، درخواستیں دیں، افسروں کی خوشامدیں کی، مگر مراد پوری نہ ہوئی۔ ہاں، اتنا تھا کہ اس بددلی کا اثر اپنے منصبی کاموں پر نہ ہونے دیتے، تعلیم میں غفلت نہ کرتے، دل لگا کر پڑھاتے۔ اس سے ان کے افسر خوش ہوتے، سال میں کچھ انعام دیتے تھے، اور ترقی کا جب کبھی موقع ملتا ان کا خاص خیال رکھتے۔ لیکن اس سیگے کی ترقی اوسر کی کھیتی ہے۔ اوسر کی کھیتی یعنی بنجر زمین کی کھیتی بڑے بھاگ سے ہاتھ لگتی ہے، بڑی قسمت سے۔ وہاں قصبے کے لوگ ان سے خوش تھے، اور مدرسے کے لڑکے تو ان پر جان دیتے تھے۔ کوئی آ کر ان کا پانی بھر دیتا، کوئی ان کی بکری کے لیے پتیاں توڑ لاتا۔ پنڈت جی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے۔ ایک بار ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر صاحب نے اجودھیا کی یاترا کی صلاح کی۔ اجودھیا کی یاترا، جسے جاترا بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، یعنی زیارت کے لیے جانا۔ دور کا سفر تھا، مائے عیال کے جانا چاہتے تھے۔ دونوں اصحاب نے ایک ایک ہفتے کی رخصت لی اور پنڈت جی کو ساتھ لے چلنے پر مجبور کیا۔ یہ دبدھے میں تھے۔ دبدھا، دبدھا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ شک میں۔ دبدھا شک کو کہتے ہیں، تذبذب کو کہتے ہیں، پسو پیش کو کہتے ہیں۔ پنڈت جی دبدھے میں تھے، لیکن جب ان لوگوں نے سفر خرچ کا ذمہ لیا تب انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اجودھیا کی یاترا کا ایسا اچھا موقع پا کر کیوں رکتے؟ بلہور سے 1 بجے رات کو گاڑی چھوٹتی تھی، آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، اسی لیے سرے شام ہی اسٹیشن پر آ گئے۔ یہاں آج میلے کے سبب سے بڑی بھیڑ تھی۔ جب گاڑی آئی تو دھکم دھکا شروع ہوئی، کوئی آگے گیا، کوئی پیچھے۔ پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب آگے نکل گئے، منشی جی پیچھے رہ گئے۔ اس آفت میں کون کس کا راستہ دیکھتا ہے؟ الگ الگ ڈبوں میں جا بیٹھے۔ جس کمرے میں ٹھاکر اور پنڈت جی گھسے اس میں صرف 4 آدمی تھے۔ ان میں 2 بیٹھے تھے، 2 لیٹے ہوئے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے ایک آدمی سے کرخت لہجے میں کہا، اٹھ بیٹھو جی، دیکھتے نہیں ہو ہم لوگ کھڑے ہیں؟ مسافر لیٹے بولا، کیوں اٹھ بیٹھے جی؟ کچھ تمہارے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ ٹھاکر صاحب، کیا ہم نے کرایہ نہیں دیا ہے؟ مسافر، جسے کرایہ دیا ہو اس سے جا کر جگہ مانگو۔ ٹھاکر، ذرا ہوش سے باتیں کرو، اس ڈھبے میں 10 آدمیوں کے بیٹھنے کا حکم ہے۔ مسافر، یہ تھانہ نہیں ہے، ذرا زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ ٹھاکر نے غور سے دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ مسافر، ہم وہی ہیں جس پر آپ نے خفیہ فروشی کا الزام لگایا تھا۔ خفیہ فروشی، چھپا کر کوئی چیز بیچنا، اور جس کے دروازے سے آپ 25 روپے لے کر ٹلے تھے۔ ٹھاکر، آہا، اب پہچانا، مگر میں نے تو رعایت کی تھی، اگر چالان کر دیتا تم تو سزا یاب ہو جاتے۔ مسافر، میں نے بھی تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، اگر دھکیل دیتا تو تم گاڑی سے نیچے چلے جاتے۔ دوسرا لیٹا ہوا مسافر زور سے کہکا مار کر ہنسا اور بولا، کیوں جناب داروغہ جی،
مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹھاکر صاحب غصے سے لال ہو رہے تھے، مگر اس وقت برے پھنسے تھے۔ حالانکہ وہ مضبوط آدمی تھے، لیکن وہ دونوں بھی قوی ہیکل تھے۔ سختی سے کام نہ نکلتے دیکھ کر ملائمت سے بولے، ملائمت یعنی نرمی سے بولے، تم ہی اٹھ جاؤ، صندوق بینچ پر رکھا ہے، اسے نیچے رکھ دو، بس جگہ ہو جائے گی۔ مسافر: اور آپ ہی کیوں نہ نیچے بیٹھ جائیں؟ اس میں کون سی مشیخت ماری جا رہی ہے؟ مشیخت بزرگی، یہ تھانا تھوڑا ہی ہے کہ رعب میں فرق آ جائے گا۔ ٹھاکر: کیا تمہیں بھی مجھ سے کوئی عداوت ہے؟ تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی۔ مسافر: صورت نہ دیکھی ہوگی، لیکن آپ کے ڈنڈے نے دیکھی ہے۔ اسی میلے میں آپ نے مجھے کئی ڈنڈے رسید کیے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کانسٹیبلوں کی ایک فوج تھی۔ میں مار کھا کر ضبط کر گیا، لیکن زخم ابھی دل پر تازہ ہے۔ اس کی دوا کی تلاش اسی دن سے کر رہا ہوں۔ بارے آج موقع ملا ہے، میں بھی ٹھاکر ہوں۔ آپ سے عزت میں، حیثیت میں، خاندان میں ہیٹا نہیں۔ خاموش بیٹھ جائیے، یعنی ہیٹا یعنی کم نہیں، ورنہ شاید میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے۔ پنڈت جی اب تک خاموش تھے، دل میں کانپ رہے تھے کہ کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے۔ موقع پا کر ٹھاکر صاحب کو سمجھایا۔ ٹھاکر نے طرح دینے میں خیریت سمجھی۔ جو ہی تیسرا اسٹیشن آیا، انہوں نے اس کمرے سے بیوی بچوں کو نکالا۔ ان دونوں شیطانوں نے ان کے اسباب اٹھا کر پھینک دیے۔ جب ٹھاکر صاحب گاڑی سے اترنے لگے تو ایک نے انہیں ایسا دھکا دیا کہ بیچارے آندھے منہ پلیٹ فارم پر گر پڑے۔ گارڈ سے فریاد کرنے دوڑے تھے کہ اتنے میں انجن نے سیٹی دی، جا کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ادھر منشی بیجناتھ کی اس سے بھی بری حالت تھی۔ ساری رات جاگتے گزر گئی، ذرا پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہ تھی۔ جیب میں شراب کی بوتل رکھ لی تھی۔ ہر اسٹیشن پر سٹیم تیز کر لیتے تھے، ہر اسٹیشن پر سٹیم تیز کر لیتے تھے، یعنی اور پیتے تھے۔ معمول سے زیادہ پی گئے۔ ایک تو شراب کا نشہ، اس پر جگہ کی تنگی، ہاضمے میں فطور پڑ گیا، پیٹ میں درد ہونے لگا۔ بیچارے بڑی مشکل میں پھنسے، کہیں ہلنے کی جگہ نہ تھی۔ اس حال کسے کہتے ہیں؟ دست کو۔ اس حال کے آثار نظر آنے لگے۔ لکھنؤ تک انہوں نے کسی طرح ضبط کیا، مگر اور آگے چل کر یارائے ضبط نہ رہا۔ ایک اسٹیشن پر اتر پڑے، کھڑے نہ ہو سکتے تھے، پلیٹ فارم پر لیٹ گئے۔ بیوی بھی گھبرا کر اتر پڑی، کھینچ کھانچ کر اسباب اتارا۔ جلدی میں ٹرنک اتارنا بھی بھول گئی۔ داروغہ جی نے زمین پر لیٹے دیکھا تو سمجھ گئے حضرت زیادتی کر گئے۔ مروت نے اترنے پر مجبور کیا۔ سب نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ دیکھا تو منشی جی کی حالت ابتر تھی۔ بخار، تشنج، اینٹھن، رگوں کا کھنچنا۔ تشنج ایک بیماری ہے، ایک بیماری کا نام ہے۔ پیٹ میں مروڑ، قے اور دست۔ بڑی تشویش ہوئی۔ اسٹیشن ماسٹر نے سمجھا ہیضہ ہو گیا ہے، حکم دیا مریض کو ابھی باہر لے جاؤ۔ داروغہ جی نے ہر چند منت سماجت کی، منت سماجت یعنی خوشامد کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ مجبوراً لوگ منشی جی کو اسٹیشن کے احاطے سے باہر ایک درخت کے نیچے لائے۔ منشائن رونے لگی۔ اب حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تلاش ہوئی۔ وہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک شفا خانہ تھا، مگر ڈاکٹر کا کام کمپاؤنڈر سے لیا جاتا۔ اسٹیشن کے ملازموں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بلہور ہی کے رہنے والے ہیں۔
لوگوں کو تسکین ہوئی، داروگا جی کے شفا خانے کی طرف دوڑے۔ داروگا جی شفا خانے کی طرف دوڑے، کمپاؤنڈر سے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ آپ ذرا چل کر انہیں دیکھ لیجئے۔ ان کا نام تھا چوکھے لال۔ رخائی سے بولے، صبح کے وقت باہر جانے کا حکم نہیں ہے۔ داروگا جی، تو کیا منشی جی کو یہیں لائیں؟ چوکھے لال، آپ کا جی چاہے لائیے۔ ٹھاکر صاحب نے دوڑ دھوپ کر کے ایک ڈولی کا بندوبست کیا، منشی جی کو لاد کر شفا خانے لائے۔ جو ہی برآمدے میں قدم رکھا، چوکھے لال نے ڈانٹ کر کہا، ڈولی نیچے رکھو، ہیضے کے مریض کو اوپر لانے کا حکم نہیں ہے۔ بیجنات بے ہوش تو تھے نہیں، آواز سنی، پہچانا، ارے یہ تو چوکھے لال ہیں، کیوں بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ چوکھے لال، جی ہاں خوب پہچانتا ہوں۔ بیجنات، پہچان کر بھی اتنی بے مروتی؟ میری جان نکل رہی ہے، دیکھیے تو مجھے کیا ہو گیا ہے۔ چوکھے لال، دیکھ لوں گا، میرا کام ہی کیا، فیس نکالیے۔ داروگا جی غصے سے بولے، شفا خانے میں کیسی فیس جناب من؟ چوکھے لال، ویسی ہی جیسی ان منشی جی نے مجھ سے وصول کی تھی جناب من۔ داروگا جی، آپ کیا فرماتے؟ یہ غریب یہاں کیا کرنے آئے؟ چوکھے لال، جی آپ نہیں سمجھے، میرا وطن بلہور ہے، وہاں میری تھوڑی سی زمین ہے، اس کا لگان داخل کرنے جب تحصیل میں جاتا ہوں تو منشی جی ڈانٹ کر اپنا حق وصول کر لیتے، تو جناب کبھی ناؤ گاڑی پر، کبھی گاڑی ناؤ پر۔ اس وقت میری باری ہے، میری فیس کے 10 روپے نکالیے ورنہ اپنی راہ لیجیے۔ داروگا جی نے منشائن سے روپے مانگے، تب اسے اپنے بکس کی یاد آئی، چھاتی پیٹ لی، روپے اسی میں رکھے تھے۔ داروگا جی بھی واجبی خرچ لے کر چلے تھے، کسی طرح 10 روپے نکال کر چوکھے لال کی نظر کیے، یعنی اسے دے دیے۔ انہوں نے دوا دی، دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، مگر رات کو کچھ طبیعت سنبھلی۔ دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت ہوئی، داروگا نے بہت منت کی لیکن چوکھے لال نے ایک نہ سنی۔ آخر منشائن کا ایک زیور جو 24 روپے سے کم کا نہ تھا بازار میں بیچا گیا، تب چوکھے لال نے دوا دی۔ شام تک منشی جی چنگے ہو گئے۔ اجودھیا میں پہنچ کر یہ لوگ قیام گاہ کی تلاش کرنے لگے۔ پنڈوں کے یہاں مطلق جگہ نہ تھی، ساری بستی میں گھومے، کہیں جگہ نہ ملی۔ آخر یہ صلاح ٹھہری کہ کسی درخت کے نیچے ڈیرا جمانا چاہیے، لیکن درختوں کے نیچے بھی جہاں جاتے تھے یاتری لوگ پڑے ملتے تھے، مجبور ہو کر کھلے میدان میں ریت پر بستر وغیرہ لگائے، اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ لیکن لیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ بادل گر آئے، موسلا دھار پانی برسنے لگا، بجلی کوندنے لگی، گرج سن کر لڑکے چیخنے لگے، عورتوں کا کلیجہ کانپنے لگا۔ کسی جائے پناہ کی تلاش ہوئی، تینوں آدمی ادھر ادھر مجبور نگاہوں سے دیکھتے تھے، تاریکی میں کچھ نہ سوجتا تھا، پچھتا رہے تھے کہ ناحق آئے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ دفعتاً ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف آتا نظر آیا، وہ قریب پہنچا، پنڈت جی اس کے پاس جا کر بولے، کیوں بھائی صاحب، یہاں کہیں مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ نہ ملے گی؟ وہ آدمی رک گیا، غور سے پنڈت جی کی طرف دیکھ کر بولا، آپ پنڈت چندر دھر تو نہیں؟ پنڈت جی خوش ہو کر بولے، جی ہاں، مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے ہیں؟ اس آدمی نے ادب سے منشی جی کے پیروں پر سر جھکایا اور بولا، میں آپ کا پرانا شاگرد ہوں، میرا نام کرپا شنکر ہے، میرے والد کچھ دنوں بلہور میں ڈاک منشی رہے تھے، انہی دنوں میں آپ کی خدمت میں تھا۔ پنڈت جی کو بھی فوراً یاد آ گئی، بولے، او ہو، تم کرپا شنکر ہو، اس وقت تو تم دبلے پتلے لڑکے تھے، کوئی 8-9 سال کے ہوں گے؟ کرپا شنکر، جی ہاں 9واں سال تھا،
میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑھی، اب یہاں میونسپلٹی میں نوکر ہوں، کہیے آپ تو اچھی طرح رہے، بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کے درشن ہو گئے، کیا آپ کے بال بچے ساتھ ہیں؟ پنڈت جی نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں، لیکن میرے ساتھ دروگا جی اور سیاہ نویس صاحب بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ کرپا شنکر کل کتنے آدمی ہوں گے؟ پنڈت جی 10 آدمی ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو گزر کر لیں گے۔ کرپا شنکر نہیں جناب، بہت سی جگہ لیجئے، میرا بڑا سا مکان خالی پڑا ہے، چلیے آرام سے رہیے، یہ تو میری عین خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، چھتریاں تو کافی ہے نا، چلیے میرے ساتھ۔ لوگ پانی میں لت پت چھتریاں لگائے، بسترے سروں پر اٹھائے چلے۔ کرپا شنکر کا مکان قریب تھا، وسیع صاف ستھرا، اس نے جاتے ہی آگ جلوا دی، پلنگ بچھوا دیے، لوگ آرام سے بیٹھے، گھر میں پوریاں پکنے لگیں۔ کرپا شنکر ہاتھ باندھے ہوئے چاکروں کی طرح پنڈت جی کے ذرا سے اشارے پر دوڑتا تھا۔ 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا، کھا پی کر لوگ لیٹے، خدا کا شکر کر رہے تھے کہ کرپا شنکر مل گیا، ورنہ آج جان بچنی مشکل تھی۔ اور سب لوگ تو نیند میں غافل ہو گئے، مگر پنڈت چندر دھر کو نیند نہ آئی۔ اس سفر کے واقعات کا ایک نقشہ ان کے سامنے کھینچا ہوا تھا اور قوت امتیاز ان کا موازنہ کر رہی تھی۔ گاڑی کی رگڑ جھگڑ اور شفا خانے کی نوچ کھسوٹ کے مقابلے میں کرپا شنکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا دل پر خاص اثر ہو رہا تھا۔ وہ آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھے، آج اس کی ہوئے۔ یہ لوگ 3 دن اجودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی۔ کرپا شنکر نے خاطر مدارات میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو وہ اسٹیشن تک پہنچانے آیا۔ جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پنڈت جی کے قدم چھوئے اور کہا، کبھی کبھی مجھے یاد کیجیے گا، کبھی کبھی مجھے یاد کیا کیجیے گا۔ پنڈت جی گھر پہنچے تو ان کے مزاج میں تغیر ہو گیا تھا، تغیر یعنی تبدیلی۔ انہوں نے پھر کسی دوسرے سیغے میں جانے کی کوشش نہیں کی اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوہ کیا، تقدیر کی شکایت کبھی بھی نہیں کی۔ یہ مختصر پیارے بچوں، ایک بات اور آپ سمجھ لیجئے، وہ لفظ جس سے کسی اسم کی برائی، بھلائی، خاصیت یا کیفیت ظاہر ہو جائے صفت کہلاتا ہے، اور جس اسم کی برائی، بھلائی وغیرہ بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے۔ مثلا خوبصورت پھول، اچھا آدمی، محنتی لڑکا، ان تینوں میں خوبصورت، اچھا اور محنتی صفت ہیں، جبکہ پھول، آدمی اور لڑکا موصوف ہیں۔ وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ فارسی اور عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اب دیکھیے، چالاک کوا، چالاک صفت ہے اور کوا موصوف، یہ مرکب توصیفی بنا۔ اگر آپ بھی بنانا چاہیں تو دیکھیے ایسے بنائیں گے آپ، سفید گھوڑا، سرخ اونٹ، اونچا درخت، ٹھنڈا پانی، کوڑا کاغذ وغیرہ۔ اس طرح سے آپ خود بھی اس قسم کے یہ مرکب بنائیے جنہیں ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ خدا حافظ۔